ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم تھی، نہ ٹی وی چینلز کے انٹرویوز، نہ ہی اخبارات کی شاہ سرخیاں۔ ایسا شخص جس نے 21ویں صدی کے ڈیجیٹل دور میں بھی ویڈیو اور تشہیر سے نفرت کی، لیکن حیرت کی انتہا دیکھیں، جس شخص نے کیمرے کی آنکھ سے خود کو چھپایا، دنیا دیوانہ واروں سے ڈھونڈتی کربوغا کی وادیوں اور پہاڑوں تک پہنچ گئی۔ یہ کہانی ہے مختار الدین شاہ کی، وہ پیر سید مختار الدین شاہ جس نے کربوغا شریف کے پہاڑوں کو ایشیا کی ایک عظیم روحانی یونیورسٹی میں بدل کے ہنگو کے خشک اور دشوار گزار پہاڑوں کو گلستان بنا دیا۔ تو خوش آمدید گزشتہ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہنگو کے ایک عام طالب علم سے لے کر لاکھوں دلوں کی دھڑکن مرشد عالم اور مختار الامہ بننے کے اس سفر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد 1950 کی دہائی میں ہنگو کے پسماندہ گاؤں کربوغا شریف میں ایک عالی نسب سید گھرانے میں مختار الدین کی ولادت ہوئی۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے، یعنی رگوں میں ماں اور باپ دونوں طرف سے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہا تھا۔ ننھا مختار الدین مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کسی ایسی سوچ میں گم رہتا جو ان کی عمر سے بہت بڑی تھی۔ علم کی پیاس انہیں ان پہاڑوں سے نکال کر ملک کے بڑے مدارس تک لے آئی۔ درس نظامی مکمل کیا، مفتی بنے، فقہ کے سمندر پی لیے۔ یہاں آتا ہے مختار الدین کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ۔ ان کی ملاقات وقت کے کتب عالم اسلام کے عظیم محدث حضرت مولانا زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس ملاقات کو صرف ملاقات سے تعبیر کرنا زیادتی ہوگی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد نوجوان مفتی مختار الدین اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر کربوغا کے اس سید نے اپنی ڈگریاں، اپنی ذہانت اور اپنی انا کو جوتوں میں رکھ کر مدینہ کی گلیوں میں اپنے شیخ کی ایسی خدمت کی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ شیخ کے وضو کا پانی بھرنا، جوتے سیدھا کرنا، گھنٹوں خاموشی سے ان کے چہرے کو تکتے رہنا۔ انہوں نے اپنی ذات کو بالکل مٹا کر اپنا محور و مرکز اپنے مرشد کی ذات کو بنا لیا تھا۔ 1982 کی ایک خوبصورت شام جب مدینہ المنورہ میں حضرت مولانا زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی مختار الدین کو سینے سے لگایا اور انہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت سے سرفراز فرما کر کہا، مختار جاؤ اور پاکستان کے پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا بیڑا اٹھاؤ۔ یہ وہ سند تھی جو ہارورڈ اور آکسفورڈ کی ڈگریوں سے کہیں بھاری اور ممتاز تھی۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس خلافت کے ملنے کے بعد پیر سید مختار الدین شاہ صاحب نے ایک طویل عرصے تک اس خلافت کو راز رکھا۔ یہ تو بعد میں مولانا عبدالعزیز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے مخلوق خدا کو خبر ملی کہ حضرت مفتی صاحب پاکستان میں مولانا زکریہ کاندلوی کے آخری اجل خلیفہ تھے۔ پیر سید مختار الدین واپس کربوغا آئے۔ لوگوں نے کہا، شاہ جی ان پہاڑوں میں کون پڑھنے آئے گا، شہر چلے، وہاں سہولیات ہیں۔ لیکن اس درویش کی ضد تھی، میرا اللہ ویرانیوں کو آباد کرے گا۔ انہوں نے جامعہ زکریہ دارالایمان کی بنیاد رکھی۔ شروعات کچی دیواروں سے ہوئی، وسائل صفر تھے، لیکن ان کا توکل ہمالیہ سے اونچا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا وہ پہاڑ جہاں پینے کو پانی نہیں تھا، وہاں ہزاروں طلباء کے لیے مفت کھانے، رہائش اور تعلیم کا ایسا نظام چل پڑا جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ یہ صرف مدرسہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی ہسپتال تھا جہاں یورپ و امریکہ سے آئے ہوئے کلین شیو لڑکے آتے اور جب واپس جاتے تو ان کے چہروں پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دلوں میں اللہ اللہ کی ضربیں ہوتی۔ آج کے دور میں جب ہر کوئی وائرل ہونے کے لیے بےتاب ہے، پیر سید مختار الدین شاہ صاحب رو رو کر اللہ سے غلامی مانگتے۔ ان کا اصول اٹل تھا، تصویر اور ویڈیو سے اجتناب۔ وہ فرماتے تھے، میری شکل نہ دیکھو، میرے رب کو دیکھو۔ شاید یہی وجہ تھی ان کی ویڈیو تو وائرل نہ ہو سکی، لیکن ان کی محبت وائرل ہو گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ شہرت سوشل میڈیا کے لائک سے نہیں بلکہ خدا کے قدموں میں گرنے سے ملتی ہے۔ آخر کار آج 29 دسمبر 2025 کی اس سر صبح میں حضرت پیر سید مختار الدین شاہ صاحب ہمیشہ کے لیے اپنے ابدی سفر پہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ہنگو کی ہوائیں سوگوار ہیں، کربوغا کے پہاڑوں سے سسکیاں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ پوشیدہ سورج جو کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آیا، آج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ایک عہد، ایک زمانہ اور ایک روحانی سایہ آج اٹھ گیا۔ لیکن پیر مختار الدین شاہ صاحب اپنی وراثت میں بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں گئے، وہ اپنے پیچھے وہ لاکھوں زندہ دل چھوڑ گئے ہیں جن کی دھڑکنوں میں اب بھی اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ حضرت پیر سید مختار الدین شاہ صاحب کی وفات میرے اور آپ کے لیے ایک خاموش پیغام ہے کہ وہ تو گمنامی کی زندگی میں بہت بڑا نام کما کر اپنے حصے کے سارے کام نمٹا کے اپنے مولا کے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا؟